السلام علیکم ایوری ون، آئی ویلکم آل آف یو آن WS اکیڈمی۔ یہ اردو لیکچر سیریز ہے، ہم نے پچھلے 2 لیکچرز کیے اور بہت ہی اچھا ریسپانس تھا، اور کسی بچے نے کل ایک کمنٹ میں لکھا تھا کہ میم ری آرگنائزیشن ایکٹ پہ ایسے لائیے، تو اس پہ تو ایسے آئی ڈونٹ بلیو کہ کیونکہ آپ کے سلیبس میں جو ہے نا کہ ایسے ان سوشل ریلیونس، تو بٹ یہاں پہ میں نے ایک چیز لائی ہے، اب آرٹیکل 350A پہ مجھے ملا تھوڑا سا کانٹینٹ، تو میں نے لایا، اور آج اس سے کیا ہو جائے گا، آپ کو جو ہے ووکیبلری اور کچھ آئیڈیاز آپ کو ملیں گے، تو آپ لکھ سکتے ہیں پھر خود ہی، تو سوچا تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے گا، اور یہ ہم کریں گے اس کے بعد، اور صحت پہ بھی کریں گے ایک ایسے، ٹھیک۔ ابھی بس میں 2-4 دن آپ کو یہی کرا رہی ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں جنہوں نے اردو پہلے پڑھی تھی، تھوڑا سا ان کو ریوائز ہو جائے، ان کو تو سارا یہ آتا ہوگا بٹ بھول گئی ہوں گی چیزیں، اور اس سے آپ کو ایک تو آئیڈیاز بھی آئیں گے، اور یہ کیسے لکھنا ہے، کون سا لفظ کیسے لکھنا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، میں پڑھوں گی اس کو، شاباش، تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ دیکھ لیجئے، یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو یہ وفاق کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ کئی شاہی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، پرنسلی سٹیٹس میں تھا نا ڈیوائیڈڈ، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی جب انڈیا کو آزادی ملی تب پرنسلی سٹیٹس تھی بہت ساری یہاں پہ، ٹھیک، اوکے۔ اس کے بعد ریاستوں کو متحد کیا گیا اور ہندوستان کا یونین قائم ہوا، یونٹی اس میں پھر ملا دی گئی ساری یہ، ٹھیک۔ تو اس کے دوران جموں اینڈ کشمیر ایک متنازع ریاست رہی، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ رہا کیونکہ جموں اینڈ کشمیر نے جوائن نہیں کیا یونین آف انڈیا کو۔ جموں کشمیر کو مکمل طور پر یونین آف انڈیا میں شامل کرنے کے مقصد سے ایک معاہدہ کیا گیا، معاہدہ مطلب ہو گیا ایگریمنٹ، جس کے تحت ریاست جموں اینڈ کشمیر کو کچھ خصوصی حقوق دیے گئے تھے۔ یہ حقوق ہندوستانی آئین میں آرٹیکل 370 اور 35A کے طور پر لکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ آپ پھر سے ویڈیو کو پاز کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ آرٹیکل 35A پر 10 سطریں اردو میں۔ ہمارے ملک میں جموں اینڈ کشمیر اور وہاں نافذ آرٹیکل 370 اور 35A ہمیشہ سے ایک سنجیدہ موضوع رہا ہے۔ فی الحال ان دونوں دھاڑیوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیکل 35A پر 10 سطریں اردو میں۔ ہمارے ملک میں جموں کشمیر اور وہاں نافذ آرٹیکل 370 اور 35A ہمیشہ سے ایک سنجیدہ موضوع رہا ہے۔ فی الحال ان دونوں دھاروں آرٹیکل مطلب کو ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے آج ہم ان 10 جملوں کے مجموعے کے ذریعے آرٹیکل 35A کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک، شاباش۔ تو آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی، اتنا جو ہے ٹف اردو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے پڑھا رہی ہوں تھوڑا سا اور آئیڈیا آئے اور آپ کو تھوڑا ریوائز ہو، ٹھیک، شاباش۔ تو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں اب۔ تو 1.1 میں کیا لکھے ہیں، آرٹیکل 35A ہندوستانی آئین کا ایک حصہ تھا جو ریاست جموں اینڈ کشمیر سے متعلق تھا، اسی لیے میں تھوڑے کچھ ورڈز کبھی کبھی سکپ کرتی ہوں سو دیٹ کہ آپ کو زیادہ ٹف نہ لگے۔ اسے 1952، دیکھو جب کوئی نیومیریکل ورڈ آتا ہے نا، یہ نیومیریکل آئے گا نا 1 2 یا 1952، آپ کو یہ اردو میں نہیں ایسے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا جاتا ہے اردو میں ایسے ہی، ڈیٹ ویٹ۔ اسے 1952 میں نہرو اور شیخ عبداللہ کے دلی معاہدے کے بعد 1954 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس نے جموں کشمیر کو آئین ہند کے علاوہ کچھ خصوصی اختیارات دیے۔ صرف ریاستی حکومت کو یہ فیصلہ کرنے کا حق تھا کہ جموں کشمیر کا مستقل رہائشی کون ہو سکتا ہے۔ مستقل رہائشی ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ، یہ جموں کشمیر اسٹیٹ لیجسلیچر کو حق تھا کہ وہ یہ ڈیفائن کرے کہ جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں اور ان کو کیا کیا فائدے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو کو پاز کرو اور اس کو پڑھو۔ اوکے، 5th پوائنٹ کیا ہے، ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ریاست کے شہروں کو بھی کچھ خصوصی حقوق دیے گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد 6th پوائنٹ، آرٹیکل 35A کے تحت ہندوستان کی کسی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اب آپ کو سمجھ آیا خرید کیسے ہم لکھتے ہیں، سکتا، جائیداد، جموں کشمیر، اوکے، موونگ فارورڈ۔
ये कौन सा पॉइंट था? 6th पॉइंट। ओके, 7th पॉइंट है, इस आर्टिकल ने दूसरी रियासतों के बाशिंदों पर जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत हासिल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। जम्मू कश्मीर में दीगर रियासतों के तलबा को सरकारी स्कॉलरशिप की फरहमी पर भी पाबंदी थी। इसके तहत पाकिस्तान के रिहायशी कुछ कागजी कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे बन सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को वजीर आजम मोदी की क़यादत में एक ऑर्डिनेंस के जरिए यूनियन ऑफ इंडिया को तकसीम करने वाली दफा 35A को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 35A हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने का कानून था। आर्टिकल 35A से पी जवाहरलाल नेहरू के तजवीज़ पर इस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुक्म पर इसे आइन में शामिल किया गया। आइन मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। यह आर्टिकल 1954 में हिंदुस्तानी आइन में पार्लिमानी एक्ट जो पार्लियामेंट एक्ट होता है ना, की पैरवी के बगैर शामिल किया गया था। आर्टिकल 35A पार्लियामेंट में पेश किए बगैर फौरी तौर पर नाफिज किया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A ये कहकर लागू किया गया कि डेमोग्राफी को कंट्रोल करना है। ठीक है, ओके। इसके तहत रियासत के बाशिंदों से मुतल्लिक तमाम हुकूक रियासत जम्मू कश्मीर के तहत थे। ठीक है, इसी के तहत थे। हिंदुस्तान एक यूनियन है और आर्टिकल 35A ने यूनियन के आइन के बराबरी के हक की खिलाफ वर्जी की है। इस आर्टिकल में हुकूक के मामले में ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। कुछ तंजीमों और लोगों ने आर्टिकल 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी। दूसरी रियासत का कोई भी सनतकार जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी नहीं कर सकता था, इसलिए 35A रियासत की इक्तिसादी तरक्की में भी रुकावट थी। कहा जाता है कि धारा 35A ने मुल्क के इंतजाम को मुकम्मल नहीं होने दिया। हमारे मुल्क में किसी भी कानून को नाफिज करने का अमल होता है। आर्टिकल 368 के तहत एक कानून पार्लियामेंट में पेश करके पास किया जाता है, इसलिए 35A गैर आईनी था, मतलब ये था अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक, आर्टिकल 35A के सियासी इस्तेमाल ने हजारों हिंदुस्तानियों को इजाज़त दी जिन्होंने तकसीम के वक्त जम्मू कश्मीर में पनाह ली थी, कभी भी रियासत के बाशिंदे नहीं बन सके और पनाह गुज़ीन के तौर पर रहे। दफा 35A के खात्मे से रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है और इससे हिंदुस्तान की सलामियत मजबूत हो गई है। सालमियत मजबूत हो गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक व्यू था। बेसिकली आई डोंट थिंक इस पे आएगा, बट फिर भी किसी ने बच्चे ने लिखा था कमेंट में, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी देखते हैं, सेहत दौलत है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत का आलमी दिन दुनिया भर में सेहत के मुतालिक आगाही का एक प्रोग्राम है। हेल्थ अवेयरनेस, किताबें पढ़ना और वर्जिश सेहतमंद दिमाग की कुंजी है। ठीक है, दिस इज की टू आर जो है ब्रेन। तंदुरुस्ती हजार नियामत है। हमारी जिंदगी में अच्छी सेहत से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। सेहत के बगैर खुशी, सुकून और कामयाबी नहीं। खराब सेहत वाला शख्स दौलतमंद होने की लज्जत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। सेहत पैसे से ज्यादा कीमती है। पैसा सेहत और खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन एक सेहतमंद इंसान खुशी और मसरत की हालत में रहता है। ठीक है, खुद भी आप ये पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, शाबाश। एक सेहतमंद इंसान किसी भी बीमारी या चोट से बिल्कुल आज़ाद होता है। अच्छी सेहत वाला शख्स एक मुस्तकम सेहत से लुत्फ अंदोज होता है, जिसमें सेहतमंद जहनी हालात भी शामिल होते हैं। हमारी सेहत का इन्हिसार मतलब डिपेंडेंस कई अवामिल पर होता है, जैसे खुराक, हम क्या खाना खाएंगे, आलूदगी, सोने की आदत, दिमागी हालत, हवा, पानी और सूरज की रोशनी।
صبح کی سیر اور جسمانی ورزشیں ہماری دماغ اور جسم کی تندرستی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی صحت کا صحیح خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ویڈیو کو پاز کر کے آپ یہ سلائیڈ پڑھ لینا۔ شاباش۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا کہ آپ کو ریویژن ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم کھیلنا یا کام نہیں کرنا چاہتے، جب ہم بیمار ہوتے تو ہم کھیلنا یا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہماری خراب صحت ہمیں اچھی نیند اور بھوک سے محروم کر دیتی ہے۔ زندگی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے جو مسلسل بیمار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے جو مسلسل بیمار رہتا ہے۔ زندگی اس کے لیے بہت کم دلکش ہے۔ وہ زندگی سے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف اچھی صحت والا اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے یا کھیلتا ہے تو وہ کبھی نہیں تھکتا ہے۔ ایک صحت مند انسان اچھی خوراک اور اچھی نیند سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا خوبصورت ہے اور زندگی ساری خوشی ہے۔ تو ہیلتھ از ویلتھ جو ہے نا، اس میں آپ اردو جو مضمون لکھیں گے، آپ کے کیا آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں 1-2 کمنٹس لکھ لینا، اپنے آئیڈیاز کہ آپ ایسے میں کیا لکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ لکھو، آپ اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک صحت مند شخص زندگی کی شان گاتا ہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ وہ غریب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی روزی کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن امیر ترین آدمی بھی اس کی اچھی صحت پر اس سے رشک کرے گا۔ رشک مطلب یہ سوچے گا کہ مجھے بھی ایسی صحت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے آج کچھ لائنز پڑھی، تو آپ خود بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سے میں تھوڑا سا ایک اور سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مضمون: تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی کے بغیر دولت بیکار۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی دولت ہے جو روپے پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تندرستی نہ ہو تو انسان کی ساری دولت بیکار ہے۔ تندرستی کے بغیر انسان دولت نہیں کما سکتا۔ تندرستی کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جو اسے محروم ہو۔ تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تندرستی طالب علم کی تعلیمی کارکردگی ایک بیمار طالب علم سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ تو یہ کچھ سلائیڈز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیے۔ آئی ہوپ آپ کو جو ہے بہت ساری اردو ووکیبلری سے یاد آئی ہوگی، ریوائز ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ کل سے ہم کریں گے پہلے 2-3 دن کے لیے ٹرانسلیشن، اردو ٹو انگلش اور انگلش ٹو اردو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈو رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی۔ ہاں، کچھ بچے بول رہے تھے انگلش گرامر کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کا میں الگ سے کورس سٹارٹ کروں گی انگلش گرامر کے لیے۔ باقی آئی وش یو آل دا بیسٹ، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت ایزی ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی اردو پڑھا ہے، تھوڑا سا بھی اردو آتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ بٹ ہاں، آپ لکھ لو، لکھنا سٹارٹ کرو، آدھا پیج روز لکھو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کو ہی اگر کاپی کرو گے نا، ویڈیو کو پاز کر کے اس کو ایک سلائیڈ کو اگر کاپی کرو گے، آج لکھو گے، پریکٹس ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا، آپ ایگزام میں جو ہے ایزیلی تیزی سے ود اسپیڈ لکھ سکتے ہو۔ تو چلیں، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔